جشن عید میلاد النبی یعنی حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا ایک ہم نے پروگرام رکھا، اور اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمیں کیا کیا نعمتیں نصیب ہوئی، کیا کیا چیزیں ہمیں میسر آئیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، ہمیں ایمان میسر نہ آتا، اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میں اکثر علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں جو اس عظیم ذات کے کی نعت اور تعریف میں آپ نے کہے، اور حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے اپنے اشعار میں کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے لیے وہ پھول ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی جتنی یہ پستیاں دنیا میں پائی جا رہی ہیں موجود ہے، جو ہم جو ہے پستی میں موجود ہیں اس وقت اور پستی میں چلے جا رہے ہیں، اس پستی کو اگر بلندی میں تبدیل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کی قوت سے اس پستی کو تم بالا کر سکتے ہو، اسی لیے کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ ان کفار و مشرکین سے، ان دشمنان دین سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ سے محبت کرنے والا کہتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرنے لگو، تم میرے محبوب کی فرما برداری کرنے لگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، کہ اے محبوب یہ لوگ تمہاری پیروی کرنے لگے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے ابھی تک یہ مجھ سے محبت کا دم بھرتے تھے، ابھی تک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اے محبوب جب یہ آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلامی میں آنے کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو غلامی مصطفیٰ میں آنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جو تیرے در سے یار کرتے ہیں، جو تیرے در سے یار کرتے ہیں، در بدر یوں اخار کرتے ہیں، در بدر یوں اخار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی محفل ہے، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے حضور کی ولادت کہاں منائی ہے، حضور کا میلاد کہاں کیا ہے صحابہ نے؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ جب صحابہ نے نہیں منایا تو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ آئیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد کیسے منایا ہے، کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر حضور کے صحابہ نے کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، یہ وہ صحابی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نعت کہنے والے کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یعنی حضور کے دربار کے شاعر ہیں، حضور کی بارگاہ کے ناطقہ ہیں، اور ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر لگواتے تھے، یعنی ممبر شریف لگواتے صحابہ سے اور کہتے ہیں حسان، اے میرے حسان
تم منبر پہ آؤ اور میری نعت کہو۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ممبر انور پر جلوہ افروز ہوتے اور حضور کے سامنے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مختلف اشعار کہتے۔ آپ دیوان حسان بن ثابت اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے ایسے ایسے اشعار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور نعت میں بیان کیے ہیں، جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرے حسان نے کیسے کیسے اشعار لکھے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ میں آپ کے سامنے وہی حسان بن ثابت حضور کے عظیم صحابی، حضور کے ناطقہ صحابی، ان کے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے یا نہیں منایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی نعت بیان کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور خوشی کے مارے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے وہ ہاتھ اٹھا دیتے اور یہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ یہ کہ اے اللہ جب یہ میرا حسان منبر پر بیٹھ کر میری نعت بیان کیا کرے اس وقت تو جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کیا کر، یعنی جبرائیل کو حسان کا مددگار بنا دیا کر۔ یعنی جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا یہ حضور کی سنت ہے اور نعت پڑھنا یہ آپ کے عظیم صحابی حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ آپ کے سامنے وہ 2 شعر جو دیوان حسان بن ثابت سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اتنے مشہور و معروف شعر ہیں، جب بھی حضرت حسان بن ثابت کا تذکرہ آپ کئی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ 2 شعر ضرور آئیں گے ان کے پاس اور وہ دیکھیں گے آپ کہ حضرت حسان بن ثابت کے یہ 2 شعر جو حضور کی شان میں لکھے وہ کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا شَاءُ۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت جب حضور کے سامنے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے ہوتے تو کیا کہتے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ دیکھتی تو دیکھتی کیسے، اس لیے کہ آج تک وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی بچے کو پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ غور کریں کہ حضرت حسان بن ثابت حضور کے عظیم صحابی، نعتگو صحابی، تو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور حضور کی ولادت کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں حسان بن ثابت کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین و جمیل پیدا کیا ہے، آپ کی ولادت اتنی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے کہ آج تک کسی ماں نے کسی بچے کو اتنی خوبصورتی سے پیدا ہے۔ آپ بتائیں ایک صحابی حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صحابہ سے لے کر آج کی تاریخ تک جو بھی علماء اہل سنت ہیں یا سنی صحیح العقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے مومن بندے ہیں، وہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ابلیس کے پیروکار ہیں وہ حضور کے میلاد سے دور کرتے بھی ہیں اور دور بیٹھتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے جو یہ 2 شعر کہے ان میں 2 باتیں جو بہت بڑی ملتی ہیں آپ کو، کہ ایک بات تو یہ کہ حضرت حسان بن ثابت نے ولادت کا تذکرہ آپ کا بڑی خوبصورت انداز میں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی آپ کو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت پیدا کیا گیا کہ کوئی اب آپ کے مثل آپ کی مثال مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول کار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس کے بعد میرے
عظیم صحابی حضور کے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ آپ خود چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو اتنا پاک و صاف پیدا کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسا چاہتے تو ویسا پیدا کریں. قرآن مجید اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اعلان ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے. یعنی کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو اچھی صورت دے دیا، کسی کو بھلی صورت دے دیا، کسی کو کم اچھی صورت دی، کسی کو کم اچھا رنگ دیا، جیسے چاہا بنا دیا. ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، ہم نے جیسا چاہا ہمیں ویسا نہیں بنایا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے عظیم شاعر اور آپ کے عظیم صحابی وہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا جو یہ اعلان ہے یہ عام بندوں کے لیے ہے، یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستثنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ کو تمام عیوب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا اور اتنا پاک اور صاف پیدا کیا گیا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا حضور نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا. یعنی اللہ رب العزت نے حضور کو تمام عیوب سے منزہ و مبرہ پیدا کیا. اور آپ غور کریں کہ جب بھی کوئی محبت کرتا ہے کسی سے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے، کوئی نقص پایا جائے، کوئی کمی پایا جائے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو اللہ نے ایک بھی کمی اپنے محبوب میں نہیں رکھی بلکہ تمام عیوب سے منزہ و مبرہ پیدا کیا. اسی لیے میرے حسان نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو تمام عیوب سے مبرہ و منزہ پاک اور صاف اتنا پیدا کیا گیا ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین والے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی بلندی کیا جانے. اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اب آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے اور وہی واقعہ میرے ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا بتاؤ وہ کون سا واقعہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رأیتک فی المہدی، کہ میں نے آپ کو پالنے میں دیکھا. پالنے کا مطلب جھولے میں دیکھا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو جھولے میں لٹا دیتے ہیں اور وہ اسی میں کھیل رہا ہوتا ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں رأیتک فی المہدی، کہ میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا، پالنے میں دیکھا. کیا دیکھا؟ تناغ القمر، آپ پورے چاند سے باتیں کر رہے ہیں، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے. یہ حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو پالنے میں دیکھا تناغ القمر، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ، اور آپ چاند کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں. حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ چاند کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں فَحَيْثُ أَشْرَفَ إِلَيْهِ مَالًا، کہ میں نے دیکھا چاند کی طرف جب نظریں اٹھائی تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اس جانب گھوم جایا کرتا تھا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب یہ بیان کیا، یہ حدیث پیش کی حضور کے سامنے، اپنے الفاظ پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، آپ نے جتنا دیکھا تھا بیان کر دیا، اب آگے کی بات کیا تھی مجھ سے سنو کہ اس وقت جب آپ نے پالنے میں مجھے دیکھا تھا، میں ایام طفلی کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس وقت جب آپ نے جھولے میں مجھے دیکھا تھا کہ میں چاند سے باتیں کر رہا ہوں، چاند کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں، اور جس طرف اشارہ کر رہا ہوں چاند اس طرف گھوم جا رہا ہے، تو میرے چچا انی احدثہ، یعنی کہ میں چاند سے باتیں کر رہا تھا، وہ یحدثنی، اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے پالنے میں دیکھا تھا اس وقت میں چاند سے گفتگو کر رہا تھا اور چاند مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، وَيُلْهِنِ عَنِ الْبُكَاءِ، اور چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا، یعنی کہ پالنے میں تھا تو میں رونا چاہتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ اس کے بعد حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور جب چاند عرش کے نیچے جا کر جب سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں تھا، میں طفلی کے عالم میں تھا، میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، لیکن جب وہ عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا تھا تو سجدہ کرنے کے وقت جو اس سے آواز نکلتی تھی، میں اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ آپ غور کریں کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، آج لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد حضور کو نبوت ملی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم جو ہے آب و گل کی منزلیں یعنی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی جب حضرت آدم کا پتلا پانی اور مٹی سے سانا جا رہا تھا، بنا آپ کا پتلا بنانے کے لیے وہ منزلیں طے ہو رہی تھی، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آج یہ کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور اب آپ آئے دیکھیں کہ پیدائش کے بعد جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت چاند سے باتیں کر رہا تھا، چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا، چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز کو سنتا تھا۔ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ ہماری آواز کو نہیں سن سکتے۔ آپ غور کریں کہ چاند کی زمین سے دوری کتنی ہوگی، چاند جب حضور سے باتیں کرتا حضور اس کی بھی گفتگو کو سن لیا کرتے، اور حضور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور چاند سے ہی بلکہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جب چاند سجدہ کرتا تھا تو عرش کے نیچے جب اس کی آواز آتی تھی حضور پالنے میں لیٹ کر اس آواز کو سن لیا کرتے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا۔ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کمالات ملے، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا، پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ایسے کمالات ہیں کہ دنیا کی کسی بھی شخصیت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ فضائل و کمالات آپ اس کے بارے میں نہیں دیکھ سکتے جو حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے جو خیر کثیر کہلائے گا، اتنا عطا کر دیں گے جو الکوثر کہلائے گا، اتنا عطا کر دیں گے جو ساری دنیا کی انتہا سے بالا تر ہوگا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ نے آپ کو اتنا خیر عطا کر دیا ہے، اتنی بھلائی عطا کر دی ہے، آپ کی بارگاہ میں جب کوئی مانگنے والا چلا جائے تو وہ نہیں کا لفظ کبھی سن نہیں سکتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ غور کریں کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کی بلندی اور حضور کی عظمت کیا ہے۔ اگر آپ کو میں صرف قرآن کی آیتیں سناؤں تو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں بلکہ پورا قرآن حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ وضوحہ اٹھا کے دیکھ لیں، جب دشمنوں نے یہ طعنہ دیا اور کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ کچھ دن کے لیے اللہ نے وحی کا نزول بند کر دیا تھا، کسی حکمت کے تحت جب کفار و مشرکین نے یہ طعنہ دینا شروع کیا اور حضور اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اللہ نے اس پر وحی کا نزول ختم کر کے اب
سے وہ روٹ گیا ہے، اللہ نے تمہارے نبی کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ تمہارے نبی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ماں ودعک وما قلی، یعنی کہ اے محبوب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے، نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، نہ تجھے چھوڑا ہے، بلکہ جب محبوب کا دفاع کیا اور کہا اے میرے محبوب ان کفار و مشرکین نے تمہیں رنج پہنچایا ہے، انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ تانا دیا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ اے چاند آفتاب سے زیادہ روشن چہرے والے، اے کالی کالی زلفوں والے، ما ودعک ربک وما قلی، جب اللہ نے تمہیں اتنا حسین و جمیل بنا کر پیدا کیا ہے تو وہ رب تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں تو بے مثل و بے مثال بنا کر پیدا کیا ہے، جب تم کا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، قرآن کی آیتیں اٹھاتے جائیں، آپ کو ملتا جائے گا کس طریقے سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں تعریف و توصیف اللہ نے بیان کی ہے، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوا قرآن ملے گا۔ آپ کے سامنے صرف آخری چند باتیں، دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھے خطیب موجود ہیں اور ان کی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے، تو اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے لیے کہا، حکم دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و ارشاد شروع کی، صحابہ نے آپ پہ ایمان لانا شروع کیا، اس وقت مکے کی سرزمین پر صحابہ کو ستایا جانے لگا۔ حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت بلال کو جو ہے ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا، آپ کے جس میں اب تک کوئلہ جلا کر ڈالا جاتا اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ نہیں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی کو ستایا جاتا، حضرت سلمان فارسی کو ستایا جاتا، حضرت خبیب کو ستایا جاتا، حضرت خباب کو ستایا جاتا، حضرت یاسر کو ستایا جاتا، حضرت سمیہ کو ستایا جاتا۔ اسلام لانے کی بدولت حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ دونوں میاں بیوی تھے، ان دونوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو انتہائی دردناک صورت میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ شہید کرنے والا ابو جہل ہوتا ہے، اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے مکے میں مظالم ڈھائے گئے اور اسلام کا دائرہ حیات تنگ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے، وہ بدبخت اور ظالم لوگ آتے حضور کے گلے میں رسے کو ڈال کر کھینچتے، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کبھی حضور سردے میں ہوتے، وہ اونٹ کی اوڑھنی کو لاتے، آپ کے پشت انور پر ڈال دیتے اور آپ کو تکلیف دیتے۔ اس کی وجہ سے آپ کبھی راستے سے نکل رہے ہوتے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ آپ نے جب طائف کی وادی میں اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں پر آپ تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو مکے سے نکل کر یہاں پر بھی اسلام کی دعوت دی جائے، تو وہاں کے اوغاز قسم کے لوگوں نے آپ کے جسم میں پتھر برسائے اور ایسے جیسے پاگلوں کو آج جو ہے بھگایا جاتا ہے گاؤں سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت آیا کہ اس مکے کی سرزمین کو جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 سال گزرے تھے، آپ کو 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا شیبہ ابی طالب کی گھاٹی میں، یعنی شیبہ ابی طالب میں آپ کو 3 سال قید کیا گیا، اور آپ چند لوگوں کے ساتھ، جس میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، ان کے ساتھ آپ شیبہ ابی طالب جیسے کہ اس گاؤں کے باہر کسی کو کر دیا جائے، کسی ایک گھر کو، اور اس سے کہا جائے کہ تم کو نہ کوئی کھانا دے سکتا ہے، نہ کوئی پانی دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے کافی ہو، اور اس کا سوشل بائیکاٹ 3 سال کے لیے کر دیا جائے۔ مکے کی سرزمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کو اس طرح تنگ کیا گیا کہ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ نے وہ شیبہ ابی طالب میں گزارے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ مکے سے نکل کر مدینے تشریف لائے۔
اور جب مدینے تشریف لائے، عید کا بہت ہی لمبا واقعہ ہے، اس کو میں چھوڑ کر ڈائریکٹ مدینے آتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پہلے مدینہ کو ہوئی، مدینے والوں کو ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ پیغمبر اعظم خاتم النبیین حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری وادی میں وہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا اور ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور روزانہ سریات کی گھاٹی میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، صبح سے لے کر شام تک وہ وہاں مدینے کے داخل ہونے والے راستے پر بیٹھے رہتے، حضور کی آمد کا انتظار کرتے۔ جب سورج ڈھل جاتا، حضور نہیں آتے تو وہ پھر مدینے واپس چلے جاتے۔ اس طرح وہ کئی دن تک آتے، صبح سے لے کر شام تک حضور کا انتظار کرتے۔ جب حضور نہیں آتے، سورج ڈوب جاتا تو پھر جو ہے مدینے واپس چلے جاتے۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ دیکھو وہ محمد، وہ پیغمبر اعظم، وہ نبی آخر الزمان جن کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں، وہ مدینے میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو سارے لوگ دوڑے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب حضور مدینے کی گلی میں آتے ہیں تو مدینے کی بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ترانے گاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں نغمات گاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی جس گھاٹی میں بیٹھ کر ہم انتظار کرتے تھے اسے ثنیات کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ اور آج جو ہے محبوب دعوت حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جب حضور کی مدینے میں آمد ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہمارے درمیان شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ جو نبی ہمارے درمیان آیا ہے اس داعی اللہ کے لیے ہم پر شکر واجب ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کو بجا رکھیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مدینے کے بچے، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو مدینے کے مرد اور عورتیں وہ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے اور حضور کا دیدار کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے سرفیاب ہونے لگے۔ حدیث بتاتی ہے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْقَدَمُ فِي طَرِيقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے دیکھا، خدام نے دیکھا، خادموں نے دیکھا تو وہ جو ہے کوئی اس گلی میں چلا گیا، کوئی مدینے کی اس گلی میں چلا گیا، کوئی مدینے کی اس گلی میں چلا گیا، اور ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اور وہ ہر گلی میں جا کر یہ ندا کر رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یعنی یہ اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے، جس نبی کے آنے کے منتظر تھے، وہ نبی آپ کے سماں تشریف لا چکے ہیں، یا محمد یعنی اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یا رسول اللہ، اور حضور اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، وہ دیکھیں کہ اس حدیث میں وہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں، اور ایسی کئی حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں یا رسول اللہ کا لفظ آتا ہے۔ یہاں تو میں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ اتنا عظیم نعرہ ہے جو مدینے سے لگا تھا، اور آج بھی ہم حضور کی آمد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں تشریف آوری کی، مدینے میں قیام کرنا، جب 10 سال بیت گئے اور 10 سال کے بعد اللہ نے صحابہ کی ایک فوج آپ کو عطا کی۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کی قطاریں لگی ہوتی تھی، کوئی دشمن کو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے بغیر اجازت کے آ کر مل سکے یا آپ پر کوئی حملہ آور ہو سکے۔ یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے، مدینے کے افراد اس قدر آپ سے الفت کرتے تھے کہ جب آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جانے لگتے تو واقعات حدیثوں میں آتا ہے، ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک صحابیہ، ایک خاتون تو اپنے ننھے سے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ جہاد پر جا رہے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے ایسے بچے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کو ان کی ماں نے بھیجا ہے کہ آپ کے ساتھ جا کر دشمن کے مقابلے میں جنگ کریں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے، میرے پاس یہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، میں بڑی تمنا لے کر آئی ہوں کہ یا رسول اللہ میں نوجوان بچہ تو نہیں پیش کر سکتی، لیکن آپ کی بارگاہ میں یہ ننھا سا بچہ پیش کر رہی ہوں تاکہ جب آپ دشمن کے مقابلے میں جائیں، دشمن آپ پر تیر چلائیں، آپ پر تلوار چلائیں، تو اس ننھے سے بچے کو آپ سامنے کر دیں، آپ کے سینے میں تیر کوئی پیوست نہ ہو سکے، اس بچے کو وہ تیر لگ جائے۔ اس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدینے کے لوگ محبت کرنے لگے تھے۔ اس لیے میرے امام نے کہا ہے، میں نثار کروں تیرے نام پہ جاں فدا، میں بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، میں بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان محترم، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آخری پیغام جو میلاد سے میں دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے میلاد کا جو پیغام ہے، جہاں پر یہ پیغام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا کے کسی بھی شہنشاہ کو دیکھ لے، کسی بھی حاکم کو دیکھ لے، کسی بھی وزیر کو دیکھ لے، کسی بھی بادشاہ کو دیکھ لے، ایسا آپ کو رحم و کرم کرنے والا بادشاہ نہیں مل سکتا۔ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ مکہ کی سرزمین پر آپ کو کیسے ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو کس قدر ظلم و پہاڑ میں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مدینے تشریف لے جانے کے بعد 10 سال کے بعد اللہ نے فتح مکہ کی ایک عظیم دولت سے نوازا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں آتے ہیں، کعبہ شریف کے شہر میں آپ کا دربار لگتا ہے اور صحابہ اکرام کی قطاریں لگتی ہیں اور ساتھ میں ایک جانب وہ مکہ کے مسلمین ہوتے ہیں، وہ کفار مشرکین ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے گلے میں رسی کو ڈالا تھا، جنہوں نے آپ کی پشت انور پر اوچھڑی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ جو آپ کے عظیم چچا تھے ان کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کے دیگر حضرت زینب کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے آپ کے صحابہ حضرت بلال، حضرت سہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ستایا تھا، جنہوں نے اسلام کو اس قدر دار حیات کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی اسلام کا کہ جو ہے مسلمانوں کو مجبور کیا تھا ہجرت کرنے پر۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بن کر آتے ہیں، جب آپ کے پاس قوت آتی ہے تو آپ کے سامنے وہی کفار و مشرکین، وہی مجرمین جنہوں نے آپ کو ستایا تھا وہ نگاہیں نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے کون سی سزا متعین ہونے والی ہے۔ شاید آج میری لاشوں کو بوٹی بوٹی کر کے جیل و قبور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اس انتظار میں تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کانپ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ اے لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ وہی کفار و مشرکین جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپن کریم ابن وقیم کریم، کہ اے محمد تم جو ہے ایک مہربان بھائی ہو اور ایک مہربان بھائی کے بیٹے یعنی عبداللہ کے بیٹے ہو، میں تم سے کیا امید کر سکتا ہوں، تم تو صرف مہربانی ہی کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یعنی کہ آج تم لوگوں نے جو مجھ پر ظلم کیے تھے، میرے صحابہ کو ستایا تھا، میں ان سب چیزوں کو فراموش کرتا ہوں، ان سب چیزوں کو معاف کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہوں اور آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی تلوار کو زمین پر گرا دے میں اسے معاف کرتا ہوں، جو کعبے کے صحن کو اختیار کر لے میں اسے معاف کرتا ہوں، جو ابو سفیان کے گھر میں اپنے آپ کو محسوس کر لے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزادی کا پروانہ دے دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
آج دنیا کو ایک پیغام دو میلاد النبی کے حوالے سے کہ میرا نبی ایسا تھا کہ اسے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، اس کے صحابہ کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، لیکن جب انہی لوگوں پر اس نبی کو قوت ملی، اس نبی کو طاقت ملی، اس نبی کو اللہ نے حاکم بنا دیا، تو اس نبی نے ان کو ظلم و ستم کی چکی میں نہیں پیسا، ان کی بوٹیاں نہیں دی، ان کو چھیل اور قوموں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جن لوگوں نے بغور پڑھنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ تنقید کی نیت سے پڑھ رہے تھے، لیکن جب پڑھتے پڑھتے ان واقعات کی طرف آئے تو وہ پڑھ رہے تھے اس لیے کہ اسلام کے خلاف کوئی ہمیں مواد مل جائے، کوئی ہمیں پوائنٹ مل جائے اور اس کو استعمال کر کے ہم مسلمانوں کو بدنام کریں۔ جب وہ سیرت کی ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی رحمت اور حضور کی ہمدردی کا مظاہرہ اپنے دل سے بھی غیر قوم کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔